بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بھائیو، یہ ہماری آپ کی جو زندگی ہے ایک تجربہ گاہ ہے. اس زندگی میں انسان کے اوپر ایسے ایسے حالات گزرتے ہیں، ایسے ایسے مواقع درپیش ہوتے ہیں جو اسے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور اسے یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے کہ آیا وہ کس طرف جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کو مد نظر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھے ہوئے ہے، یا اس کا رخ کسی دوسری طرف ہے. ہمیں یہ چاہیے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرف توجہ نہیں دیتے. وہ لوگ شیطان اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی پیروی کم کرتے ہیں. آج ساتھیوں، میں آپ کے سامنے کوئی ایک موضوع جو ایسے کہ عام طور پر میری عادت ہے، میں وہ تقریر کے طور پر نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ ایک اپنا تجربہ اور اپنے کچھ بعض اہل علم کا تجربہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ انسان کو اگر کامیابی چاہتا ہے تو اسے لوگوں اور دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ انسان ہمیشہ ناکام رہتا ہے جو دوسروں کی زندگی سے اور دوسروں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ عبرت کی جگہ ہے. یہاں کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہمارے لیے باعث عبرت قرار دیا ہے. میں آپ کے سامنے پہلا ایک اپنا تجربہ اور پہلا اپنا ایک مشاہدہ وہ رکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جسے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس سے اچھی طریقے سے میرا سلام اور کلام ہے، بلکہ اس کے ساتھ میرا ایسا تعلق رہا ہے کہ بہت سے لوگ مذاق کے انداز میں کہتے تھے کہ صاحبک، یعنی آپ کا دوست اور آپ کا جو خاص ساتھی ہے. وہ شخص اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت ہی سیدھا سادھا بنایا تھا، اور اس کی سادگی کی وجہ سے بہت سے اسے لوگ بیوقوف کہا کرتے تھے. اس کے ساتھ میرا تعلق اس لیے بھی تھا کہ وہ اسے جب کبھی دینی معلومات کی ضرورت پڑے، جب وہ عام معلومات سے متعلق کوئی گفتگو اسے ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو وہ مجھے برابر ٹیلی فون کرتا تھا. بلکہ بسا اوقات جب سے یہ موبائل آیا ہے اس کا نام دیکھ کر کے ہمارے گھر والے بھی ہنستے تھے، کس کا نام ہے؟ ابو فلاں کا ٹیلی فون آیا ہوا ہے. اور میں اس کے ساتھ ذرا بظاہر بالکل عام اچھے انداز میں گفتگو کرتا تھا. یہ نہیں کہ لوگ اگر اس سے ہلکا سمجھ رہے ہیں تو میں بھی اس کو ہلکا سمجھ رہا ہوں. وہ شخص بظاہر کوئی زیادہ دیندار نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات مسجد میں ہے تو کوئی بھی وقت کی نماز اس سے چھوٹ نہیں رہی ہے، اور اگر غائب ہو گیا تو ایک ہفتے تک آپ کو مسجد کی طرف وہ آتا ہوا دکھائی بھی نہیں دے گا. لیکن یہ اس کے بارے میں تھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جماعت میں کوتاہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے. 1 سال سے تقریباً جب سے اس نے پینشن لیا تھا، اس کا عمومی طور پر معمول یہ تھا کہ وہ مسجد میں وقت پر آتا، وقت سے پہلے آتا اور دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا، اپنا کچھ قرآن پڑھتا، ذکر کرتا اور سب سے آخر میں تقریباً اٹھ کر کے وہ جایا کرتا تھا.
لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ دن پہلے، یہ 1900 جنوری 20 کی بات ہے ساتھیوں، یا کہیے نہیں 2020 کی، وہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ جنوری 2020 کی بالضبط جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ 7، 8 یا 2، 3 جنوری کا معاملہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہے۔ تو گویا کہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ تقریباً 1 مہینہ گزر گئے، 1.5 مہینہ گزر گئے، مسجد میں اسے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ مسجد اس کے گھر کے قریب ہی تھی، دوسری مسجدیں بھی تھیں، لیکن ایک ہی یہ مسجد، اسی مسجد سے اس کا تعلق تھا، اسی مسجد میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اتفاقی بات یہ 8 جمادی الاولی 1441 کی بات ہے۔ ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1443، 8 جمادی بالضبط۔ آپ لوگ جو میرا گھر دیکھیں سامنے کیا ہے، وہاں پر جمعہ کے دن مارکیٹ لگتی ہے۔ تو جمعہ کے دن میں یہ ایک مارکیٹ، ہفتے میں ایک مارکیٹ میں کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن میں 9:30 بجے اپنے گھر سے نکلا، بازار سے کچھ سبزی لے کر کے واپس آ رہا تھا، تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے اپوزٹ سائڈ جو روڈ ہے ادھر مارکیٹ، وہ جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں آگے بڑھا کہ اس سے سلام کروں، اور کیا وجہ، کیا تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ مجھے اپنی طرف آگے بڑھتے دیکھ کر کے وہ شخص بھی، حالانکہ مریض ہے، دل کا بھی قریبی آپریشن ہوا تھا، وہ شخص گاڑی سے اترا اور علیک سلیک سلام کلام ہونے کے بعد ہم نے کہا وینک ابو فلان، ابو فلان کہاں ہو تم؟ کئی دن ہو گئے آپ دکھائی نہیں دیے۔ کہتا ہے کہ معافی شے ابو کلیم بس شیطان، ابو کلیم معافی شے بس شیطان، کوئی عذر نہیں ہے، بس شیطان ہے کہ مجھے جو ہے اس طریقے سے روکے۔ خلا کل حال چند نصیحتی کلمات کہہ کر کے میں آگے بڑھ گیا۔ اس جمعے کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کہیں بالضبط نہیں ہے، عنیزہ بریدہ، یعنی خیر عنیزہ تو نہیں، لیکن عنیزہ شام کو آتے ہیں، بریدہ یا کہیں اور کا مجھے جو ہے سفر کرنا تھا، تو میں چلا گیا۔ دوسرے جمعہ کو، اس کے 1 ہفتے کے بالکل بعد، ٹھیک 1 ہفتے کے بعد، دوسرے جمعہ کو میں اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ پتہ نہیں کہیں باہر تھا، واللہ عالم، یا کہ کسی اور مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا۔ جب عصر کی نماز میں میں گیا، عصر کی نماز سے فارغ ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر بات کر رہے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوا ہے۔ اب انتقال کی خبر سن کر کے ہم نے بھی اپنے کان لگائے، تو علی کا نام آیا کہ علی بن سلیمان، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے بغل جو شخص تھا، ہم نے کہا کون علی بن سلیمان؟ تو اس نے بھی، جو اس کا چچزاد بھائی تھا، اس نے بھی کہا کہ صاحبک۔ کیا کہا؟ صاحبک، یعنی آپ کا ساتھی اور دوست، جو ایسے لوگ مذاق میں کہا کرتے تھے۔ ہم نے کہا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ ساتھیوں ہوا یہ، ذرا توجہ دیں گے آپ، ہوا یہ کہ وہ 5 وقتہ نمازوں میں بھی گاڑی سے آیا کرتا تھا مسجد، حالانکہ مسجد کوئی دور نہیں تھی اتنے گھر سے، لیکن اس بار وہ گھر سے پیدل چل کر کے آیا۔ مسجد کہاں آیا؟ وہ پیدل چل کر کے، باہر کے جو صحن ہے اس میں وہ بیٹھ گیا، اس لیے کہ اندر بھیڑ ہوتی ہے، اور یہ تو چونکہ دل کا آپریشن ہوا تھا، تو وہ جو ہے ذرا لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے تھوڑا سا وہ دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ امام پہلا ہی خطبہ دے رہا تھا کہ اسی خطبے کے درمیان اس کے اوپر دل کا دورہ پڑا، اور لوگوں کے سنبھالنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ چونکہ موجود نہیں تھا میں، مجھ سے لوگوں نے بتایا، اور اسی دن عصر کی نماز کے بعد، میں مغرب کی نماز کے بعد، اس لیے کہ عصر میں تو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، مغرب کی نماز کے بعد اس کی تدفین کا مسئلہ تھا۔ چونکہ میری طبیعت کوئی زیادہ برابر نہیں تھی، اور ٹھنڈی، سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جنوری کا مہینہ جانتے ہیں، ویسے ہی سردی کا مہینہ ہوا کرتا ہے یہاں پر، اور یہ جنوری 8 کا، یعنی گویا کہ 15 یا 16 جنوری رہی ہوگی، 15 یا 16 جنوری کی بات رہی ہوگی، سخت ٹھنڈی۔ تو میں نے جنازے کی نماز تو پڑھی، لیکن گھر چلا گیا۔ ایک نیک آدمی
میں اس کو نیک سمجھتا ہوں، اس سے شاید ہی کوئی جنازہ چھوڑتا ہو، دفن کے لیے نہ جاتا ہو۔ اس نے مجھ سے بتایا کہ میں بہت پریشان تھا کہ آج اس گرم سردی میں، وہ بھی مغرب کے بعد، یہ بھی نہیں کہ ہاں دھوپ وغیرہ کا مسئلہ، مغرب کے بعد آخر ہم لوگ کیسے دفن کر پائیں گے اس کو؟ کہا لیکن مغرب کا نماز پڑھنا تھا، ہم لوگ ابھی قبرستان پہنچے ہی نہیں تھے کہ ایسا تھا کہ کوئی ہوا چل ہی نہیں رہی، بالکل ہوا ہی بالکل ٹھپ ہے، اور موسم وہاں پر بہت نارمل تھا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ ساتھیو، یہ قصہ جو پیش آیا اس میں ایک طرف سے گویا کہ میری بھی اس کے معلومات میں، یا اس کے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے اس کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے۔ میں اس قصے پر سوچنے پر مجبور ہوا ساتھی کہ ہمیں اور آپ کو اس سے سبق کیا لینا چاہیے۔ جو قصہ ہم نے شروع سے بیان کیا، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے ہم میں سے ہر شخص کو ساتھیوں کہ موت کی آمد اور اس سے متعلق انسان کو غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ کب، کس وقت، کس جگہ پر، کہاں کس کی موت آ جائے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اس شخص کو قرار دیا ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ عقل مند کس کو قرار دیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو بڑی تجارت کر لیتا ہے، بہت بڑی ڈگری اس نے حاصل کر لیا، بہت بڑا عالم بن گیا ہے، بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے۔ قرآن اس کو لا علم اور جاہل مانتا ہے اگر وہ اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرے تو۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون ولکن اکثرهم لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ دنیا کی ظاہری اس منظر اور اس خوبصورتی، اس کے اوپر ان کی توجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آدمی آپ کے پاس آیا، آپ سے سلام کیا، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اس کا اخلاق اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہے، اس کا اخلاق اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہے، اس کا اخلاق اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی اچھا ہے۔ تو جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ سب سے افضل مؤمن ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ کیس، آپ لوگ یہاں کوئس بولتے ہیں نا، اسی سے لیا کوئس یعنی اچھا، وہ کیس سے بنا ہے جس کے معنی عقل مند کے ہوتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے۔ اسی لیے آپ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اللہ کے رسول نے متعدد حدیثوں کے اندر ہمیں اور آپ کو موت سے غافل رہنے سے متنبہ فرمایا کہ موت سے غافل تم نہ رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے جمعہ کی نماز میں۔ اس کا آخری رکوع کیا ہے ساتھیو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا وہی کیا ہے؟ خسارے میں۔ جو کچھ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے
اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت دبوچ لے۔ اس وقت کہے گا اے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مجھے مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، لیکن جب موت آ گئی تو کسی کو مہلت ملنے والی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، پہلی چیز، پہلا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ انسان کو موت کو ہمیشہ اپنے یاد، اس لیے کہ وہ گھر سے نکلا تھا اسے معلوم تھا کہ مجھے موت آنے والی ہے، جی اس کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں، جس کی موت ایسی ہوتی ہے، بعض لوگ جن کی موت قابل رشک ہوتی ہے۔ ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اور وہ بڑے اس میں راز پوشیدہ ہیں اور آپ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بسا اوقات ایک آدمی ہم اور آپ اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ موت اس کی بڑی بہترین دے دیتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک شخص کو ہم اور آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن اس کی موت قابل رشک نہیں ہوتی۔ ساتھیوں ہمارے یہ ساتھی کی موت میں اپنے طور پر جو سمجھا ہوں یہ ہے کہ اس کی جو موت ہوئی ہے یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے، یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو برے خاتمہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ برے خاتمہ کا معنی کیا ہے؟ انسان کی ایسی حالت میں موت ہو جن حالات کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، جس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے سے انسان کو شرم آئے۔ مثال کے طور پر چوری کرتے ہوئے انسان مر جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ مثال کے طور پر انسان شراب پیتے ہوئے انسان کی موت آ جائے۔ ساتھیوں میرے سعودیہ کی زندگی کا یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ہمارا انڈین پاکستانی ہی کوئی بھائی تھا، میں بتانا نہیں کرے کہاں کا تھا کہ انڈیا کا تھا، پاکستانی کا، وہ سامان ریاض سے لے کر کے الغات، زلفی، مجمع وغیرہ تقسیم کرا، پتہ نہیں یہاں قسیم آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، لیکن وہاں تک تو اچھی طریقے سے۔ اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ جب ریاض سے نکلتا تو پہلا پیٹرول دوسرے پیٹرول پمپ پر کسی دکاندار سے اس کا معاملہ طے تھا۔ اس وقت وہ جو VCR کی جو سیڑیاں چلتی نہیں تھی بڑی کیسٹ ہے نا، وہ لے کر کے فلموں کی کیسٹیں وہ لے کر کے لوگوں کو دیتا کرائے پر 1 ہفتے کے لیے، اور پھر اس کے بعد واپس دوسرے ہفتے، اس ہفتے دیا ہے نا، جو پچھلے ہفتے دیا تو اس کو لے کر کے واپس جائے گا، وہاں واپس کر کے جب آنا ہوگا تو نئی قسطیں لے کر کے آئے گا۔ الغات سے میں جانتا ہوں، نام تک جانتا ہوں جس سے فلمیں لے کے جا رہا تھا، الغات تک جاتا ہوں، زلفی مجمع کی نہیں جانتا۔ وہاں سے وہ شخص جا رہا تھا تو اپنی گاڑی کو اس طرف کھڑی کیا ہے نا، دائیں طرف، سوچا کہ اس لیے کہ وہاں سے واپس آنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا، اب تو جلدی پل بھی ہو گیا ہے، یہ ملک سلمان وغیرہ، اس سے پہلے وہاں کوئی پل بھی نہیں، طریق ملک سلمان جو ہے وہ اس سے پہلے پل بھی نہیں، اور آگے جانا پڑتا تھا۔ تو وہ شخص گاڑی ادھر کھڑی کیا جو کیسے لے کے جا رہا تھا کہ اس کو واپس کر دے اور اس سے کہہ دے کہ ہاں بھائی ہمیں نئی قسطیں فلاں تاریخ کو تیار رکھنا، میں جاؤں گا تو لیتے جاؤں گا۔ ساتھیوں ادھر سے جا رہا تھا، یہ روڈ پار کیا، اگلے روڈ پر ریاض طرف سے کوئی گاڑی آ رہی تھی، ماری ہے جو اس کو، تو ایک طرف وہ جا کے پڑا، اس طرف قسطیں جا کر کے پڑی۔ پھر بتائیے ایسے حال میں اللہ سے کیسے ملاقات کرے گا؟ ذرا سوچیں۔ یہ ہے برا خاتمہ ساتھی، انسان گالی دیتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے۔ اسی لیے امام سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنے گناہوں کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر برے خاتمہ کا ہے، کہیں کسی گناہ کے اوپر میرا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اور اگر کسی کا خاتمہ اچھا ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے اس ساتھی کا خاتمہ ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ حسن اچھا خاتمہ ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا انتقال جمعہ کے دن ہو رہا ہے، جی جمعہ کے دن ہو رہا ہے۔ اور سنن ترمذی وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری علامت، اگر کوئی انسان نماز کے لیے نکلے اور اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم الاوسط میں نقل کرتے ہیں، اور وہاں سے علامہ البانی اپنی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 6 حالات ہیں۔ کتنے؟ ان حالات میں سے جس کسی حالت میں بھی کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ساتھیو؟ کون ضمانت دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول، ہم اور آپ نہیں۔ کون ضمانت دے رہا ہے؟ تو 6 حالات میں سے کسی حالت میں اگر کسی مومن کا انتقال ہو تو میں اس کے لیے کس کی ضمانت دیتا ہوں؟ وہ 6 چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پر نکلا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا وہ شخص جو کسی جنازے کے ساتھ گیا، جسے ہم بول ہلکا آسان سمجھتے ہیں، معمولی نیکی نہیں ہے جنازے کے ساتھ جانا، اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو جائے تو میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کسی امام کے پاس گیا، امام وقت، لیڈر، وزیر کے پاس گیا، اس لیے کہ اسے اس کی غلطیوں پر متنبہ کرے، اسے نیک مشورہ دے، اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک اور چیز ہے جو سب سے آسان ہے لیکن کرنا سب سے بڑا مشکل کام، سب سے آسان ہے عمل کے طور پر لیکن اس کا کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی لائق نہیں ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کسی مومن کی غیبت نہ کرے، کسی مومن کی چغلی نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچے، اگر اس کا اسی حال میں انتقال ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمارا ساتھی کہاں، کس حال میں کیا انتقال ہوا ساتھیوں؟ جی نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خطبہ سن رہا تھا، آیا 2 رکعت نماز پڑھی اور خطبے کے اندار میں بیٹھ گیا۔ تیسری چیز، کسی نیک عمل کے ادائیگی کی حالت میں، وہ تو تھا کہ اس کے لیے جائے، اور یہاں یہ تھا تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیک عمل کی ادائیگی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے سینے سے ٹیک لگایا ہوا تھا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حذیفہ، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کہا، اسی حال میں اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا، اسی روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ کسی نے ایک صدقہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، چھوٹا سا صدقہ کیا، اور اسی حال میں اس کے فوراً بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، وہ شخص جمعہ کے لیے تیار ہو کر کے آیا تھا، اور جمعہ کے لیے تیار ہو کر کے پیدل چل کر کے آیا تھا۔ میں آپ نے بتانا 5 وقت کیسے آتا تھا وہ، اور اس دن کیسے آیا؟ وہ پیدل آیا۔ حضرت اوس ابن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو
کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے، جلدی آتا ہے، دیر نہیں کرتا، پیدل آتا ہے، چل کر سواری پیدل چل کر کے آتا ہے، سوار ہو کر کے نہیں آتا، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے، امام کے سے دور نہیں بیٹھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے. تو قابل رشک موت کی انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کیا کرے. تیسری چیز میرے بھائیوں، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے جلد حکم لگا دینا نہیں چاہیے. کسی کے ظاہر کو یہاں تک کہ یہ دیکھا جائے کہ کس حال میں اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن موت کے وقت ان کے حالات، جی ہم اور آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ وہ بڑے نمازی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لیکن انتقال کے وقت میراث کے بارے میں وہ غلط وصیت کر گئے. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے آج کل ایک بدعت چل رہی ہے، کسی کے لڑکے کو گود میں لے لینا، کسی کو لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے تو اپنے داماد کو اپنے گھر پہ رکھ لینا، ہے کہ نہیں، اور پھر موت سے پہلے ساری پراپرٹی کس کے نام لکھ دینا؟ اپنی بیٹی یا داماد کے نام. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ جائز ہے. جی بتائیے، بھائی کا حق کہاں گیا؟ بھائی نہیں بھتیجوں کا حق کہاں گیا؟ اس لیے کہ ایک بیٹی، اس کا حق کتنا بنتا ہے؟ نصف اور آدھا بنتا ہے بس. دوسروں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ اس لیے اللہ کے رسول حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک انسان 60 سال تک جنت میں جانے کا کام کرتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں گڑبڑی کر جاتا ہے، اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے. تو کسی کے ظاہر پر حکم نہ لگایا جائے یہاں تک کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہو رہا ہے، اچھے حال میں یا. ہمارا اس ساتھی تھا، اس کے حالت کو دیکھ کر کیا کرتا، ارے یہ لاپرواہ ہے کہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سہل بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسلمانوں کے ساتھ، یہ شاید غزوہ خیبر کا معاملہ ہے، بڑی محنت سے بہادری سے لڑ رہا تھا. صحابہ نے اس کا آپ کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ذرا دیکھیں کس کے ساتھ قتال کر رہا ہے، کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت سہل بن سعد نے کہا کہ وہ جہنمی ہے تو ہم سب کہاں جائیں، کس جگہ پر جائیں گے؟ لیکن آپ نے چونکہ یہ بات کہی ہے لہذا میں اس کے ساتھ ہو لیا، کیا کروں؟ کہا دیکھتا جہاں کوئی میدان ہوتا اس کو مارتا، اس کو کاٹتا، یہ کرتا وہ کرتا. آخر میں اس کو ایک چوٹ لگ گئی اس کی انگلی میں. اس وقت ساتھیوں کیا ہوتا تھا، بسا اوقات اپنی یہ جو تلوار ہوتی تھی نا، اس میں کچھ ایسا مادہ لگاتے تھے کہ تلوار کی چوٹ لگے تو اس سے زیادہ تکلیف ہو. زہر اس میں پلا دیا، یہ کر دیا تاکہ اس سے انسان ابھی وقت اور بچ بھی جائے بعد میں. تو اس کو چوٹ لگی، بڑی تکلیف ہوئی، ادھر ادھر دیکھا کچھ نہیں تو اپنی تلوار کو یہاں پر لگایا، اسی پر ٹیک لگا، تلوار نیچے گئی اور مر گیا وہیں پر. تو اسی وقت انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، بھاگتا ہوا اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا ہے. تو کسی بھی انسان کے ظاہری حالت کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے اہم فائدہ جو اس واقعے سے مجھے ہوا، میں اپنے ان بھائیوں کو اگر یہاں موجود ہیں تو اور نہیں ہیں تو یہ متنبہ کرنا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف اور شرمندگی کا اظہار کرنا یہ اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے. بعض لوگ ہیں ان سے غلطی ہوتی ہے اور آپ ان سے سمجھانے لگیں تو وہ آپ سے بحث کرنے لگیں گے، ایسا ہوتا ہے نا، اور ایسی حجتیں پیش کریں گے کہ آپ کو خاموش کر دیں گے. اس کے لیے جھوٹے بہانے بھی، یہ چیز انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے.
اور اگر کوئی انسان اپنی غلطی کو میری غلطی ہے، میں کیا کہوں، بس شیطان ہے اور نفس ہے، جیسے میرے ساتھی نے کیا کہا مجھ سے، بس ابو کلیم ما فی شیء الا الشیطان، یعنی کوئی اس میں میرے سامنے کوئی ایسا عذر نہیں کہ میں مسجد نہ آ سکوں، لیکن کیا معاملہ، صرف شیطان کا۔ اس لیے کہ جو آدمی نصیحت کرے اس پر حجت پر اتر آتا ہے تو وہ کئی گناہ کر رہا ہے۔ ایک گناہ تو وہ یہ کر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا گناہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی شرمندگی نہیں ظاہر کر رہا ہے، اور شرمندگی ظاہر کرنا یہ انسان کے توبہ کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص گویا کی حجت اور بحث پر کام لیتے جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال کافروں کی بیان کی ہے، ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون۔ تو ساتھیوں، ایک اپنا مشاہدہ تو یہ تھا، دوسرا ایک بڑے عالم، اس کا مشاہدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو اس لیے رکھتا ہوں کہ ہر انسان کے اوپر، ہم اسے اگر برا وقت نہ کہیں لیکن پریشانی کا وقت آتا ہے، بعض ایسے وقت آتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ہمارے اوپر پریشانی کیوں آئی، لیکن ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ آپ یہاں پر نوکری کر رہے ہیں، بہت پیسہ لگا کر کے آئے، آپ ابھی 1 مہینہ بھی نوکری کیے، آپ کا پیسہ نہیں ادا ہوا کہ آپ کی نوکری چھوٹ گئی، تو اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے لیے یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے یہ سمجھیے کسی کوئی بہت خیر میرے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ہم اس کو سمجھے یا نہ سمجھیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو اختیار کرتا ہے، بندے کے اپنے اختیار سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر گئے اور ان کے ساتھی نجات پا گئے، پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ ابھی پانی دونوں الگ الگ ہیں، ملے ہی نہیں، دونوں کیا ہیں، الگ ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ خطرہ ہوا کہ اس سے فرعون ہمارا پیچھا نہ کر لے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جیسے پہلے ہم نے چھڑی ماری تھی، پانی الگ ہو گیا تھا، دوبارہ چھڑی ماروں تاکہ پانی اکٹھا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، موسیٰ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اسی حالت پر چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، ہے کہ نہیں، یہ میرا کام ہے، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ سارے کے سارے ڈبو دیے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کیا اختیار تھا کہ فامندر، لیکن اللہ کا اختیار کیا تھا کہ نہیں آنے دو ان کو، آنے دو، آنے دو، تم گھبراؤ نہیں۔ حضرت مریم کے اوپر جو حالت پیش آئے ہیں، ذرا سوچئے، حضرت مریم نے کیا کہا، یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش کہ میں آج ہمارا کوئی ذکر نہ ہوتا، میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ رسوائی میرے سامنے ہے کہ نہ ہمیں کسی مرد نے ناجائز طور پر چھوا، نہ ہم نے زنا کیا، مجھے حمل ہو گیا، میں قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا کہ وہ دنیا کی 4-5 عورتوں میں سب سے افضل عورتوں میں ان کا شمار ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا اختیار کیا تھا اور مریم علیہ السلام کا اختیار۔ اس لیے ایک مومن بندے کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو حالت اس کے لیے پسند کیا، اختیار کیا، وہ اس کی اپنی پسند سے بہتر ہے۔ ابھی سنیے، ایک مشہور داعی ہیں شام کے، ڈاکٹر راتب النابلسی، اور ان کے بہت محاضرے آپ دیکھیں گے، نیٹ کے اوپر ڈالیں گے تو بہت محاضرے ان کے ہیں، بڑے اچھے انداز میں ہیں اور بہت لمبی گفتگو کرنا وہ جانتے ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر، یعنی وہ انجیکشن لگوانے والے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر جو پڑھائی والے ہوتے ہیں نہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ جن دنوں میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ایک دن میں اپنے کالج سے نکلا اور اڈے پر آ کر کے سواری کا انتظار کرنے لگا، دیکھا کہ ایک سواری تیار ہے،
اور میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا. وہ 4 یا 5 آدمیوں کی سواری تھی, 3 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی کا اور انتظار تھا کہ آئے تو یہ ٹیکسی ہمیں لے کر کے چلے. کہا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ, ظاہر بات ایک تو ایسے ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اور یہ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت تو بڑی اہمیت تھی, اس وقت تو بڑی اہمیت تھی. کہتے ہیں کہ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے 2 آدمی آ رہے ہیں, ایک ان میں سے کوئی وڈیرا ہے, کوئی دبنگ آدمی ہے, اور دوسرا اس کا ساتھی ہے. کہا کہ وہ آیا, نہ کچھ کہنا نہ پوچھنا ہے. میں جہاں بیٹھا تھا ٹیکسی کا دروازہ کھولا, میرا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچے باہر پھینکا, اپنے بیٹھا, اپنے ساتھی کو پیچھے بیٹھا, اور ڈرائیور سے کہتا ہے چلو. بڑا تعجب ہوا مجھے. اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں شاید اس کو, کہا اللہ کی قسم مجھے اتنا غصہ تھا کہ اگر میرے پاس ہتھیار ہو تو میں قتل کر دیتا اس وقت. اور ہر انسان کو غصہ آئے گا, ہم ہوں آپ ہوں جو ہوں, ہے کہ نہیں, کہ اس طریقے سے نکال کے باہر پھینک دے اور اپنا لے کر کے چلتا بنے. کہا کہ آپ نہیں مانیں گے میرے اوپر کیا وقت گزر رہا تھا. کہا 2 گھنٹہ مزید انتظار کرنا پڑا ہے مجھ کو, تب مجھے دوسری ٹیکسی ملی. کتنا؟ 2 گھنٹہ. اور یہ ہمارے آج کل کی بات نہ کیجیے, جب میرے بچپن کا معاملہ ہے, معمولی سی چیز تھی, ہے کہ نہیں ہے. ایک سواری نکل گئی, دوسری کے لیے 1-2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. کہا اعلیٰ کل حال مرتا کیا نہ کرتا, کوئی دوسرا حل بھی نہیں تھا. میں جا رہا تھا, ابھی کچھ دور گیا تھا, 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر کچھ رہا, انہوں نے بتایا نہیں ہے. کہا دور گیا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑی کا آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو جہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہر آدمی کیا ہوتا ہے اس کے. کہا ہم لوگوں نے اپنی گاڑی روکی, ٹیکسی روکی, اور جلدی سے وہاں آگے بڑھے, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ وہی ٹیکسی ہے جس کے اوپر میں بیٹھا تھا. وہ ٹیکسی پلٹی ہوئی ہے اور اس کے 5 مسافر مردہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی. 5 مسافر مردہ زمین کے اوپر پڑے ہیں. تو کہا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. ساتھیو یہ ایک واقعہ ہے, اور اگر ہم آپ غور کریں تو ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ہمیں اور آپ کو ایمان لے آنا چاہیے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم. جان لو اس بات کو, یقین رکھو, سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف جو فیصلہ ہو وہ, تو ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. مسند احمد میں ہے ثعلبہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار سفر میں تھے کہ اچانک آپ مسکرانے لگے, ہنسنے لگے, اور کہا عجبت للمؤمن, مومن کا معاملہ بھی میرے نزدیک بڑا تعجب خیز ہے, بس پر میں بہت خوش ہوتا ہوں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. کوئی فیصلہ کرے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. ساتھیوں میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی کہ نہیں لگی؟ جی لگی تہمت نا. ان سے پاک کو صاف کوئی عورت ہوگی, ذرا سوچیں آپ, تہمت لگی کہ نہیں لگی؟ ایسا حادثہ تھا جس کے اوپر پورا مدینہ منورہ میں سمجھے کوہرام مچ گیا تھا کہ کس کے اوپر الزام ہے؟ صدیقہ بنت صدیق کے اوپر ہے, اللہ کے رسول کی زوجہ سب سے پیاری بیوی کے اوپر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کی براءت نازل کرنے سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جو لوگ تم میں سے ایک جماعت ہے اور یہ تہمت کا معاملہ گڑھا ہے, اس معاملے کو تم برا نہ سمجھو, تمہارے لیے کیا ہے یہ بہتر ہے. ذرا سوچیں
کتنی عظیم چیز ہے، اور اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ وہ خیر ہے۔ اس سے بڑا خیر اور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پر سے مائی عائشہ کی براءت نازل کرتا ہے، اور وہ آیتیں ہیں قیامت تک منبر و محراب سے پڑھی جاتی رہیں گی۔ حضرت عائشہ کے لیے اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ وہ جی اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے اوپر انسان کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتال کو، جس میں انسان کی جان مال کا خطرہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے بہتر ہو، تم اس کو بہتر سمجھتے ہو لیکن تمہارے حق میں وہ بری چیز ہو، اور ایک چیز کو تم بہتر سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے وہ اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور تم اس کو تم بہتر نہیں جانتے ہو۔ ساتھیو، اس طریقے سے بہت سی دلیلیں قرآن مجید میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وعاشرہن بالمعروف۔ عورت بظاہر اس کے اندر کمی ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے اس میں کمی ہے، یا یہ کہ آپ کی خدمت وہ کم کرتی ہے، بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ دینی اعتبار سے اس میں کچھ کوتاہی ہو، لیکن تمہیں صبر کرنا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ صبر کرنا، اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہارے ساتھ رہنا باعث خیر تمہارے لیے ہو۔ ساتھیو، ایک نہیں دو بلکہ اس سے بھی زائد ہمارے سامنے بعض مشاہدات ہیں کہ کسی کو اللہ نے ایک بیٹی عورت دی ہے، لیکن بس معمولی سی باتوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 شادی کی، اللہ نے ایک اولاد بھی نہیں دی۔ 2 شادی کی لیکن ایک اولاد بھی اللہ نے نہیں دی۔ اور ایک صاحب تو ہیں وہ خود اعتراف کیے کہ جب سے ہم نے فلانی کو طلاق دیا ہے ہمارے اوپر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمارا یہ نقصان ہوا، ہمارا یہ نقصان ہوا۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، دستور کے ساتھ معاملہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو، اللہ نے اس کے اندر بہت خیر رکھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا شیئا رضی منہا آخر۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے اس لیے نفرت نہ کرے کہ اس میں کوئی کمی پائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی عادت کو بری سمجھ رہا ہے تو اللہ نے اس کی دوسری عادتوں کے اندر اچھائی بھی رکھی۔ دوسرا فائدہ ساتھیو، ظلم بہت بری بلا ہے، ظلم بہت بری بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ ساتھیو، مشکل یہ ہے کہ ہم اور آپ بھولتے ہیں، ورنہ ہر ایک کے سامنے اگر سوچے تو ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اسی دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ میں ایک شخص کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کے گاؤں کو، ہر چیز کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش میں اچھا دھان دیا۔ دھان جانتے ہیں نا؟ دھان جانتے ہیں؟ نہیں۔ چاول جانتے ہیں؟ چاول ہونے سے پہلے کیا رہتا ہے؟ وہ دھان، وہی دھان ہے کہ نہیں؟ اچھے دیا تو وہ بنیا کو بلا کر کے لے آیا، اس کو بیچ دیا، پیسہ وصول کر لیا۔ جب بنیا اٹھانے لگا ڈنڈے مار کے بھگا دیا اس کو، پیسہ جیب میں رکھ لیا تو بھگا دیا۔ اور جانتے ہو اس قسم کے بدماش جو ہوتے ہیں ان کی پولیس والوں سے بھی، تھانے داروں سے بھی اپنی اچھی بنی رہتی ہے، وہ جائے گا وہاں بھی مار کر کے۔ ہمارے ہاں جانتے ہیں گنڈا راج تو ہے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، بالکل گنڈا راج ہے، الامان الحفیظ۔ اور اس گنڈا راج کی چونکہ ہم تائید کرتے ہیں، آپ بھی تائید کرتے، ہم بھی تائید کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کسی گاؤں میں کوئی ایسا نالائق آدمی ہوتا ہے تو ہر آدمی پیٹھ پیچھے کیا کہے گا؟ یہ برا ہے، لیکن کچھ سے یہ کہنا نہیں جائے گا کوئی کہ ہاں تم نے یہ غلط کام کیا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟
جبکہ پورے گاؤں کو اکٹھا ہو کر کے اس کے خلاف محاذ قائم کرنا چاہیے. اسی لیے اس کا عذاب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی چکھاتا ہے. دوسرے کے پاس گیا, دوسرے بنیا کے پاس, اس سے سودا کیا, اس سے پیسہ لے لیا, وہ جب لینے کے لیے آیا تو اس کو مار کے بھگا دیا. اس کی بیوی نیک تھی, منع کر رہی ہے کہ ایسا نہ کرو, لیکن کون سنتا ہے ایسے لوگ. تیسرے کے پاس گیا, تیسرے سے سودا کیا, اس کو پیسہ لے لیا, اور جب وہ اٹھانے آیا تو مار کے اس کو بھگا دیا. سارا پیسہ جیب میں رکھا, گھر میں نہیں رکھا. اب شہر کا نام نہیں لوں گا میں, اس کے گھر سے مشکل 40 کلومیٹر بڑا شہر تھا. چھوٹے چھوٹے شہر بہت ہوتے ہیں ہمارے یہاں, بڑا شہر تھا جس میں ساتھیو یہ آج سے تقریباً جو ہے 40-40 سال کے قریب کی بات ہے. میرے یعنی بہت بچپنے کی نہیں, یعنی میں رہا ہوں گا 18 سال 20 سال, یعنی ایسے عمر. اور وہ جوان تھا ہم سے بھی. لے کر کے جا رہا تھا رکھنے کے لیے. گھر سے ابھی 2-3 کلومیٹر پہلے گیا تھا ساتھیوں, پیسہ جیب میں ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سر پھٹ گیا اور وہیں پر مر گیا ہے. پیسہ کس کے پاس جائے گا جی؟ کس کے پاس جائے گا پیسہ؟ پولیس والوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے امانت دار شریف تو ہمارے یہاں کے پولیس ہے نہیں کہ اس کو بچا کر کے گھر والوں کو دے دیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو مالی غنیمت ہے. پولیس والوں کے پاس گیا گھر. ساتھیوں ذرا سوچیں, نہ بچوں کے کام آیا, نہ اس کے کسی کام آیا یہ پیسہ. اللہ تعالیٰ نے اسے نپٹ لیا کہ نہیں نپٹا؟ بتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا کافر ہی کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا بد دعا کو. تو غالب کو ظلم کے بدلے انجام سے غافل نہیں ہونا چاہیے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اس کے بعد ساتھیوں ایک چیز کو انسان بسا اوقات بہت برا سمجھتا ہے, ہم میں سے ہر ایک کے اوپر, اور خصوصاً اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. انسان بسا اوقات بہت برا سمجھتا ہے, لیکن وہ چیز اس کے لیے باعث خیر ہوتی. ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. ایک انسان کا اکلوتا بیٹا ہو ساتھی, بڑا ہو جائے, بالغ ہو جائے, پڑھ کر کے بڑا ہو جائے, اور اچانک اس کا انتقال ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا نقصان ہو گیا. لیکن آپ کو کیا معلوم ہے, اگر والد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے تو اللہ کی قسم آپ کو کیا معلوم کہ والد کے لیے یہ بہتر ہے. والد کے لیے بہتر ہوا. کیوں؟ بخل لخمس ما اثقلهن فی المیزان. بخل لخمس ما اثقلهن فی المیزان. 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور قیامت کی دن ترازو میں کتنی وزنی ہوگی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہیں 5 چیزیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے بندے کس موضوع پر یہ حدیث بیان کر رہا ہوں وہ تو سوچو آپ لوگ. میں ان کلمات کی فضیلت پر یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ. کس لیے بیان کر رہا ہوں میں حدیث؟ جی بچے کی وفات پر. وولد صالح, کوئی نیک اولاد کسی کی انتقال کر جائے اور وہ اس کے اوپر صبر کر لے تو یہ بھی ترازو کے اندر بہت بھاری ہے. یہ ترازو کے اندر بھلا ہوتے اس کا باقی رہنا بہتر ہے اس کے لیے یا کہ اس کا انتقال کر جانا. چونکہ ساتھیوں ہمارا اور آپ کا اس کے اوپر ایمان اور یقین نہیں ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام النساء کے اندر ایک بزرگ کا نام نقل کرتے ہیں کہ ان کا ایک لڑکا 11 سال 12 سال 13 سال کا تھا, اور اسی عمر میں اس نے ماشاءاللہ قرآن مجید یاد کر لیا اور حفظ کر لیا اور حدیثیں سننے لگا. اس وقت حدیثوں کے سننے سنانے کا بڑا رواج تھا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا. لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں چاہتا تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے. کیا کہا؟ میں چاہتا تھا کہ اس کا
لوگوں نے کہا انت امام الدنیا، آپ دنیا کے لوگوں کے امام ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کی وفات کی تمنا کر رہے ہیں؟ کہا ہاں، ہم نے ایک بار ایک خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، قیامت، اور سارے لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کیا میں دیکھتا ہوں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اپنے پاس مشک لیے ہوئے پانی پلانے کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ایک بچے کے پاس میں گیا، کہا کہ مجھے پیالے پانی پلا دو۔ کہا کہ لا لا انت لست ابی، نہیں آپ ہمارے باپ نہیں، میں اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے والد کا انتظار ہے پانی پلانے کے لیے۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم یہ وہ لوگ ہیں نابالغ بچے جن کا انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں اور باپ نے اس کے اوپر صبر کر لیا ہے۔ ذرا سوچئے کتنی اہم چیز ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب، بسا اوقات ایک چیز بظاہر انسان کے لیے دنیا کے لحاظ سے بری ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتی۔ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ ساتھیوں نہ چاہے یہ وقت ذرا لمبا ہو گیا، مجھے شیخ نے صرف 40-45 منٹ کہا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حالات کو سدھارنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو صبر اور احتساب کی توفیق دے، خاص طور پر فتنوں کے دور میں ہر طرف سے فتنے ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر، ہماری جان پر حملہ آور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور دین کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔